بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے ایک آیت نمبر 228۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہیں اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چیز چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی ساری باتوں کی طرف اپنے بندوں کے ذہن کو مبذول کیا ہے، اور کئی سارے مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے والمطلقات کہا۔ مطلقات یہ جمع ہے مطلقہ کی، طلاق یافتہ، یعنی وہ عورت جس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ اگر خاوند یعنی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسے فوراً الگ ہونا چاہیے، بلکہ اسے کچھ مدت انتظار میں گزارنا ہوگی، جس کے اندر خاوند اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، اور اس مدت کے گزرنے کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اس مدت کو عدت کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد اس کے پاس 3 مہینے رہتے ہیں جو اس عورت کے عدت کے ایام ہیں۔ 3 مہینہ اس کی مدت ہے، اور اس کو عدت کہتے ہیں۔ اگر اس 3 مہینے کے اندر شوہر اپنی بیوی کو لوٹا لے تو اس کی بیوی اس کی ہو جائے گی، لیکن اگر 3 مہینے تک بیوی اپنے شوہر کے گھر میں رہے اور شوہر اسے رجعت نہ کرے، لوٹائے نہ، تو پھر 3 مہینہ گزارنے کے بعد بیوی آزاد ہو جائے گی۔ وہ دوسرے کس سے بھی شادی کرنا چاہے اس کو اختیار ہوگا، کیونکہ اس نے طلاق دے دی ہے۔ طلاق کی رجعی عدت جو اس کے پاس 3 مہینے کی تھی، اگر اس کے اندر اس نے لوٹا لیا ہوتا تو اس کی بیوی اس کی ہو جاتی، لیکن اگر اس نے اسے لوٹایا نہیں ہے تو پھر اس کو وہ بیوی آزاد ہو جائے گی، اور جس سے چاہے گی وہ اپنی شادی کر لے گی۔ اسی طرح سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کرے اور شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرے،
اور طلاق ہو جائے تو ایسی صورت میں اس خاتون کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. لیکن اگر اس نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد رات میں حق زوجیت کو ادا کیا، اس کے بعد کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور طلاق کی نوبت آ گئی اور اس نے طلاق دے دیا، تو طلاق دینے کی صورت میں اس کو 3 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا، اور اس مدت میں اس کے رحم میں جو چیز ہے وہ ظاہر ہوگا. اگر وہ حمل سے ہے تو اس کا حمل بھی ظاہر ہو جائے گا، اور اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو کم از کم 3 مہینہ اس کے پاس رجعت کے لیے ہے، اس میں وہ اپنی بیوی کو پھر سے دوبارہ لوٹا سکتا ہے. اور اگر وہ حمل سے ہے تو پھر اس کا وضع حمل اس کی عدت ہوگی، وہی اس کی مدت ہوگی، جس میں وہ بچے کو جننے کے بعد بچے کو اس کے باپ کے حوالے کر کے وہ اپنی شادی دوسروں سے کر سکتی ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اجازت رکھی ہے، کیونکہ وہ بچہ ماں کا نہیں بلکہ بچہ باپ کا ہوتا ہے، اور باپ کے مال میں وہ بچہ وارث ہوگا. اس لیے خاتون کو چاہیے کہ اپنے اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کرے اور وہاں سے وہ نکل کر کے اپنی شادی دوسری جگہ رچا لے، بسا لے، یا جو بھی اس کو کچھ کرنا ہے کر سکتی ہے. اسی طرح سے اس کی تفسیر اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق کے اندر اور بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی. آپ آیت نمبر 4 سے لے کر کے دیگر پوری آیات تک پڑھ ڈالیے، اس کے اندر پوری تفسیر اللہ نے ذکر کی ہے. المطلقات وہ عورتیں ہیں جنہیں طلاق دی گئی ہیں، ان عورتوں کی عدت بیان کرنا مقصود ہے جن سے خاوند صحبت کر چکے ہوں، یعنی شادی ہو گئی، صحبت ہو گئی، تو ایسے لیے ان کے لیے حمل کا اور 3 مہینے عدت کا، یہ دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اگر وہ حمل سے ہیں تو ان کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو 3 مہینہ ان کی حمل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ حمل سے واقعی ہے یا نہیں ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس شوہر کے لیے ایک تحفہ کہہ لیجئے کہ 3 مہینہ تک وہ خاتون اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی. یہاں ہمارے ہندوستانی کلچر میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق دینے کے بعد اس کو فوراً اٹھا کر کے اس کو اس کے میکے بھیج دیتے. یہ طریقہ غلط ہے. میکے نہیں بھیجنا ہے بلکہ اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے. گھر میں رکھیں گے، ہو سکتا ہے اس کی کچھ ادائیں، اس کے کچھ کارنامے آپ کو پسند آ جائیں، اور پھر اپنے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے، اور اپنی بیوی سے آپ اپنے اس کیے کی پشیمانی کریں جو اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، یا اس نے کچھ زیادتی کر کے اپنے سر یہ ابال مول لے لیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو طلاق دیا ہے. تو اس جو ہے ایک طلاق کے بعد آپ کے گھر میں وہ 3 مہینے تک کنٹینیو رہے گی، وہ کہیں نہیں جائے گی. اگر آپ 3 مہینہ گزارنے کے باوجود بھی اس کے اندر بیوی کی کوئی ادا آپ کو پسند نہیں آتی ہے، اس کی حرکتیں آپ کو پسند نہیں آتی ہیں، اس کے معاملات آپ کے ساتھ پسند نہیں آتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ 3 مہینہ ہونے کے بعد اس بیوی کو اپنے سے آزاد کر دو. لیکن اگر اس کے اندر آپ نے رجعت کر لی، الحمدللہ آپ کی بیوی آپ کی ہو گئی، اور آپ وہیں سے ایک نئی زندگی اپنے طور پر شروع کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ 3 مہینے کی مدت جو عورت کو گزارنے کی تعلیم دی ہے وہ شوہر کے گھر میں گزارنا ہے. لیکن ہم لوگ یہاں پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بچی کی طلاق ہو گئی تو بچے کے ماں باپ گئے اور وہاں سے اس کو اٹھا لے چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. بچی کے ماں باپ کی بھی اور بچے کے گھر والوں کی بھی فوراً طلاق دینے کے بعد اس کو گھر نہیں بھیجنا چاہیے، بلکہ 3 مہینے تک اس کو اپنے شوہر کے گھر میں رہنے کی اجازت دینی چاہیے. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے قرو، یہ جمع ہے قرو ان کی، اور یہ قرو کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ مطلقہ عورت کے بعد جو ایام حیض ہوتے ہیں 3 مہینے اس کی جو مدت ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ثلاثہ قرو کہا ہے کہ 3 حیض تک اس بچی کے رکنے کا انتظار کیا جائے گا. اسی طرح سے اسما بنت یزید الانصاریہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ پہلے مطلقہ عورتوں کے لیے کوئی عدت نہیں تھی، یعنی اسلام آنے سے پہلے مطلقہ عورتوں کے لیے کوئی عدت نہیں تھی. آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا،
جتنے دن تک چاہتا اس کو اپنے گھر میں روکے رکھتا، 1 سال 2 سال 3 سال، پھر بعد میں اگر اس کا دل اس سے بھر جاتا اس کو طلاق دے کے بھگا دیتا، نہیں تو پھر جو ہے اس کو ایسے ہی رکھے رکھتا، طلاق دینے کے باوجود بھی اس کو رکھے رہتا یا پھر ایسے ہی چھوڑ دیتا تھا۔ اس طرح کی جو ہے بہت ساری جہالت کی جو ہے بھائی باتیں پائی جاتی تھی۔ جب جو ہے اسماء بنت یزید الانصاریہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو کہتی ہے کہ مجھے طلاق جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیت کو اتاری کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 ماہ تک اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر کے رکھے، اور یہ اس کے لیے رجعی مدت ہوگی۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو لوٹا لیا تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ ابو داؤد اس آیت کی تفسیر میں سورہ طلاق کے اندر اس باب کو لائے ہیں، بابو فی عدت المطلقاتی، حدیث نمبر 2281 میں حسن سند کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے عدت کا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن جب اسماء بنت یزید الانصاریہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اس آیت کو نازل کر کے پوری امت مسلمہ کو اس سبق کو جو ہے پڑھا دیا کہ یہ تمہارے لیے اصل وصول ہے۔ اس کے بعد میں اس آیت کے اندر وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، بڑی باریکی کی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کے بارے میں کتمان علم سے کام ڈالے، یعنی چھپائے نہ۔ اگر وہ 3 مہینہ ہو گیا ہے، اگر وہ حمل سے ہے تو اپنے شوہر کو بتانا چاہیے کہ میں دیکھو بھائی میں حمل سے ہوں، میں تمہارے بیٹے کی ماں بننے والی ہوں، اس کو حمل ظاہر کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں ہیں غصے میں نخرے میں اپنے حمل کو چھپا کر کے اس بچے کو لے کر کے طلاق ہونے کے بعد 3 مہینہ گزارنے کے بعد چلی جاتی ہے، کیونکہ 3 مہینہ گزر گیا، اس کے شوہر نے اسے رجعت نہیں کی تو وہ اپنے اس بچے کو لے کر چلی جاتی ہے۔ بعد میں ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا کسی دوسرے باپ کا نام دے ڈالتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کتنی حکمت کی بات بیان فرمائی ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے عزت کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ وہ ان کی عزت کا معاملہ ہے۔ اگر انہوں نے اپنے اس شوہر کے بچے کے اوپر کسی دوسرے کا نام ڈال دیا تو پھر وہ حرام کام کریں گی، اور وہ حرام کام ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بطور خاص خواتین کو کہا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، کہ کسی بھی خاتون کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کے بارے میں کوئی راز رکھے، بلکہ اس کو واضح کر دے، افشا کر دے، بیان کر دے، تاکہ مسائل جو ہے درست ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ حمل سے ہے تو اس کو 9 مہینے تک اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے مواقع مل جائیں گے، اور اس 9 مہینے کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس اولاد کی محبت میں اس سے رجعت حاصل کر لے، یا اس سے جو ہے پھر اپنے قریب لے لے، اس سے ہم بستری کر لے، اپنے آپ کے لیے اپنے لیے اس کو حلال کر لے، تو اللہ رب العالمین اس کو وہیں سے پھر جو ہے دوبارہ زندگی دے دے گا۔ اس لیے ایسے خاتون کو چاہیے کہ جو بھی اپنے شوہروں سے طلاق لے ان کو چاہیے کہ وہ 3 مہینے کی مدت اپنے شوہر کے ساتھ گزاریں، ان کے گھر میں گزاریں، اور پھر اگر وہ حمل سے ہے تو 9 مہینہ جو ان کے لیے پیریڈ ہے بچے کی ولادت کی، اس تک وضع حمل تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے مدت گزاریں گی، اور جیسے ہی وہ عدت گزار لیں گی اگر اس کا شوہر ان کے قریب نہیں آتا ہے تو اس کے بچے کو ان کے حوالے دے کر کے چلی جائیں گی، وہ آزاد ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ بچے کو حوالہ نہیں دے سکتی ہیں تو کم از کم 2 سال تک جو مدت رضاعت ہے، دودھ پلانے کی مدت، 2 سال تک اس بچے کو دودھ پلائیں گی، اور برابر اپنے اس شوہر سے جس نے طلاق دے دی ہے بچے کی کفالت، دودھ کا خرچہ اس ماں کی ذمہ داری اس باپ کے اوپر ہوگی، اور پوری ذمہ داری باپ کو اٹھانا پڑے گا۔ گرچہ اس نے طلاق دیا ہے لیکن اس کا بچہ اس کے رحم میں پل رہا ہے، اور بچہ جننے کے بعد اس کی پوری ذمہ داری باپ کے اوپر ہوگی جب تک کہ بچہ دودھ نہ چھوڑ دے۔ دودھ چھوڑتے ہی بچہ اپنے باپ کے پاس آ جائے گا، اور ماں کسی دوسرے سے شادی کر سکتی ہے اس کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح سے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ایک اور ٹکڑا مزید بیان فرمایا ہے، یعنی عدت کے اندر اگر خاوند رجوع کرنا چاہے تو عورت کو لازماً ماننا ہوگا۔ عورت بعد دفعہ غصے میں آ کر کے اپنے شوہر کو نکار دیتی ہے
انکار کر بیٹھتی ہے، ایسی عورت کو سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا معاملہ ہے اور میرے بچے کا معاملہ ہے، یا پھر آگے کی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس سے برا کوئی شوہر مل جائے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو ایسے شوہر کو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر شوہر نے اپنی پشیمانی مان لی ہے، اپنی غلطی تسلیم کر لیا ہے اور عورت کو راضی کر رہا ہے، تو عورت کو راضی ہو جانا چاہیے، اس میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اس کو ماننا چاہیے، لازماً ماننا چاہیے۔ ابن کثیر نے اس کی یہی وضاحت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح سے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ ایک صحابی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، راوی حدیث ہے، بیان کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی کو آنے نہ دے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اس لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تمہارا کوئی دوست ہے تو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی کے پاس آ سکتا ہے۔ کسی مرد کے اندر، دنیا کے کسی مرد کے اندر، اللہ کی اگر وہ بے غیرت ہے تو ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو دھندے پہ لگا دے، لیکن اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق باقی ہے اور وہ غیرت مند ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو آنے نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جسے تم نہیں پسند کرتے ہو اور تمہاری بیوی اسے پسند کرتی ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی اپنے پاس اس کو بلاتی ہے، تو یہ تو اپنے شوہر کے حق کو مار رہی ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اضربوا، انہیں مارو، ان کی پٹائی کرو، ایسا مارنا جو شدید نہ، یعنی داغ دھبے نہ پڑ جائیں، ایسی سزا دو انہیں جس سزا سے وہ جو ہے خائف ہو جائیں اور خوف کھا کر کے پھر وہ آپ سے قربت اور تدلی جو ہے اختیار کریں، اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس عطا کرو۔ اس حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الحج میں باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ لائے ہیں، حدیث نمبر 1218 میں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عورت اگر اس کی شادی کسی مرد سے ہو گئی ہے، اگر اس کا پسند کوئی اور تھا تو اس پسند کو وہیں پر قربان کر دینی چاہیے، اور جس سے اس کی شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اصل شریعہ ہے۔ آج بے شمار جو ہے خاتون ہیں جو بچیاں ہیں، شادی سے پہلے ان کے افیئر چلتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو غلطی انسان کے بس میں، جو انسان نہیں کرنا چاہیے، یعنی شادی سے پہلے ہی۔ آج کل تو آپ لوگ ماحول جانتے ہوں گے، ایسے ایسے ریلیشن شپ بنائے جاتے ہیں، لیونگ ریلیشن، یا اس طرح سے اور کافی جملے جو عربی میں انگلش میں لوگ رائج کر لیے ہیں، اور شادی سے پہلے باقاعدہ بچی کا باپ اور بچے کے باپ میں گفتگو ہوتی ہے، اور دونوں کو ایک ساتھ رہنے کے لیے 2 4 6 مہینے 1 سال تک ان کو پرمیشن دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی حرام کام کو اتنا رواج آج دیا جا رہا ہے، اس کے الگ الگ نام کو بدل کر کے، کہ معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں اس تعلق سے جنم لے چکی ہیں۔ لیونگ ریلیشن شپ یہ کیا ہے؟ یہ آج کے زمانے کا ایک فحاشی کا، عریانیت کا اور زناکاری کا ایک نام ہے۔ اس کو لوگ جو ہے ایک نام دے دیے، اور باقاعدہ بچی کا باپ پرمیشن دیتا ہے اور باقاعدہ جیب خرچ بھی دیتا ہے، جا بیٹا تو جو ہے اپنے شوہر کے، جس ہونے والے شوہر کے ساتھ زندگی گزار لے۔ وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 1 سال 2 سال تک جو ہے اس جو ہے بندھن میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان کی دونوں کی جو ہے باتیں جم جاتی ہیں، ایک دوسرے کو پسند آ جاتے ہیں، تو ٹھیک شادی کر لیتے ہیں، اور اگر پسند نہیں آتی ہے تو وہیں سے دونوں پھر جدا ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر وہ اپنے کتنے مرتبے منہ کالے کیے ہوتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، ناپاک اور حرام چیز کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو
اسی بات کی اجازت دی ہے کہ جب وہ کسی سے شادی کرے تو شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے ٹوٹ کر محبت کرے. شادی کرنے سے پہلے وہ کسی سے محبت نہ کرے، کیونکہ اس کی محبت شادی کرنے سے پہلے جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور یہی کام اللہ رب العالمین نے ایک خاتون کو بھی، ایک لڑکی کو بھی دیا ہوا ہے کہ لڑکی بھی اپنی شادی سے قبل کسی سے محبت نہ کرے، شادی کرنے کے بعد وہ اپنے ہونے والے شوہر سے محبت کرے، کیونکہ وہی اصل حق ہے، وہی اصل دین ہے. اور جس شادیوں کے اندر شادی سے پہلے محبت ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں وہ شادیاں تادیر قائم نہیں رہتی ہیں، بہت جلد ہی ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑے مار دونوں خاندانوں کے اندر یہ اٹھا پٹک ہو جاتا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اس لیے اگر بچی آپ کی ہے یا میری ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی صحیح پرورش کریں، صحیح نگرانی کریں اور صحیح تربیت دیں، تاکہ ہماری باتوں کی وہ پابند ہو اور ہم جس جگہ اس کی شادی کر دیں آسانی سے اس کی شادی ہو جائے اور وہ اپنا کوئی انتخاب ہمارے سامنے ظاہر نہ کرنے پائے. اگر یہ غلطی کسی انسان سے ہو گئی ہے، چاہے خاتون ہو یا مرد ہو، تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں اطلاع کرے. اس کے بعد اگر وہ گھر والے اس کے راضی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے اوپر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. بچی کو اپنے گھر والوں کے اوپر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رشتے اللہ رب العالمین کی جو ہے توفیق سے بنتے ہیں، والدین کی دعاؤں سے بنتے ہیں. اگر ہم نے اپنے والدین کی دعائیں اپنے رشتوں کے اندر قائم نہیں کی، ان کی دعائیں نہیں لی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا رشتہ چند دنوں کے بعد ٹوٹ جائے اور اس کے اندر درار آ جائے، پھر آپ کی زندگی تباہ ہو، دوسرا کوئی بچہ آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسی ساری بندنوں کو توڑا ہے جو شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ شریعہ کے اندر ایک بہت غلیظ کام ہے جو ایک انسان اس طرح کے اعمال کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک اور ٹکڑا بیان کیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کے اوپر مردوں کا 1% یا ایک جو ہے نمبر بطور جو ہے اعتماد کہہ لیجئے، بطور سلوک کہہ لیجئے، بطور مرد کے کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فضیلت کو تھوڑا سا مرتبہ دیا ہوا ہے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کے فضیلت اور مرتبے کو سمجھے ہو، کیونکہ اگر جس دن عورت اپنے شوہر کے فضیلت اور مرتبے کو اپنے اوپر 1% اگر گردانی نا، اس دن سے وہ عورت کبھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرے گی. لیکن جس دن وہ عورت اپنے سامنے اپنے شوہر کے مرتبے کو گھٹا دی، وہیں سے اپنے شوہر کی وہ عورت نافرمان ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں خاتون کو مخاطب کر کے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اے خاتون کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، تمہارے اوپر تمہارے مردوں کے جو ہے درجات ہیں، ان کی جو ہے اعلیٰ پن ہے، ان کا بڑک پن ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انہیں بڑا بنایا ہے، ان کی اطاعت تمہارے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہم سنتے رہتے ہیں خطبات میں، وعظ و بیان میں، کہ اگر دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کسی کو اجازت دیتا کہ وہ کسی کی سجدہ کرے تو سب سے پہلے عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، کیونکہ شوہر اس کا مجازی خدا ہوتا ہے. تو شوہر چونکہ اس کا شوہر ہے اس لیے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے لیے یہ روا نہیں رکھی ہے کہ اس کا سجدہ کیا جائے. تو یہاں پر ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم سے تھوڑا سا مرتبہ تمہارے شوہر کا بڑا ہے، اپنے اس شوہر کے مرتبے کو تمہیں سمجھنا ہوگا. اگر تمہیں فطری اور بہترین زندگی چاہیے، اگر تم نے اس کی عدولی کی بات کو نہیں مانا، اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانا، تو تم اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی، اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں جہنم میں بھی داخل کر سکتا ہے. اور باقاعدہ طور پر ایک حدیث ہم نے سنا ہوگا، ہم نے کہیں بیان میں سنا ہے، وعظ و نصیحت میں سنا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کا واقعہ، جس میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، دونوں کا آپ نے سیر کیا، تو آپ نے دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو اپنے صحابہ کے درمیان بیان کر رہے تھے، تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں ان عورتوں کو جہنم میں زیادہ ڈالا جائے گا؟ تو آپ نے اس کی ایک وجہ بتلائی کہ تکفرن العشیر، یہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس وجہ سے ڈالے گا، کثیر تعداد میں ان کی جہنم میں اس لیے ہوں گی کہ یہ سب سے زیادہ
اپنے شوہروں کی نافرمان ہوں. شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں زیادہ طور پر جہنم میں ڈالے گا. اور آج تقریباً میں سمجھتا ہوں 80% عورتیں جو ہے بد زبان ہیں, بد کلام ہیں, اور اپنے شوہروں کی نافرمانی میں نمبر 1 رول ادا کر رہی. اس لیے جہنم میں ایک بڑی تعداد عورتوں کی ہوگی. میں اس آیت کے ذریعہ سے تمام بہنوں کو, تمام اسلامی ماؤں کو, تمام جو ہے بہنوں کو, بہو بیٹیوں کو, سب کو اس آیت کا پیغام پہنچاتا ہوں کہ وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں, نافرمانی سے ایک لخت بچیں, اور اپنے بچیوں کو ہدایت دیں کہ وہ اپنے شوہروں کی کبھی بھی نافرمانی نہ کریں. اگر شوہر کسی نافرمانی کام کی طرف دعوت دیتا ہے تو ایسی صورت میں شوہر کی نافرمانی نہیں بلکہ اس کو صحیح طریقے سے اصلاح کریں. اگر وہ نافرمانی کی طرف دعوت دے رہا ہے, نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے, شرک کی طرف, کفر کی طرف, ضلالت کی طرف, بدعات کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو اگر شوہر علم والی ہے, اگر خاتون علم والی ہے, تو اس خاتون کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو سنبھالے, اپنے شوہر کی اس دعوت پر لبیک نہ گئے بلکہ اس کی اصلاح کرے, اس کی ہدایت کے لیے قرآن سے دلائل دے کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. لیکن اگر وہ خود ان پڑھ ہے, کچھ بھی نہیں جانتی ہے, تو پھر وہ اپنے شوہر کی اتباع میں جائے گی. اس لیے شوہر کی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے. جہاں شوہر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تعلیم دیتا ہے وہاں پر بیوی کو آمنا و صدقنا کرنی چاہیے. اور اگر شوہر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہو تو ایسی صورت میں اس بیوی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس شوہر نے اپنے بیوی کو کفر کی طرف یا شرک یا بدعات کی طرف جو ہے رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے. تو شرک اور بدعات اگر بیوی جانتی ہے تو اس کو اپنے شوہر کو سنبھالنا چاہیے اور اس کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ آپ جس طرف مجھے لے کے جا رہے ہیں یہ میرا اس کی طرف جانا اور آپ کا بھی جانا, دونوں کا جانا درست نہیں ہے. دونوں ہمارے لیے گناہ کے کام ہے, غلط کام ہے, حرام کام ہے, اور ایسے حرام کاموں سے ہم لوگوں کو بچنا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں فرمایا, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر نگران ہیں, مرد عورتوں پر نگران ہیں, قائم ہیں, ان کے سرتاج ہیں, اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. یعنی عورتوں کی فضیلت مردوں کی فضیلت سے ایک درجہ کم ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ جو درجہ دیا ہے مرد کو, اس عورت کو اپنے شوہر کے درجے کو سمجھنا چاہیے. اور اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے اپنی بیویوں کو خرچ کیا, اپنے مالوں کو اپنی بیویوں پر خرچ کیا. بما انفقوا من اموالہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو اپنے پوری زندگی ان کے اوپر کفالت کا ذمہ داری عائد کی ہے. اس لیے عورت کے مقابلے میں مرد کا مقام تھوڑا سا اونچا ہے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ ہم اپنے شوہروں کے مقام کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے ان کو قوام بنایا ہے تو ہم کو اپنا قائم انہیں سمجھنا چاہیے, اپنا قوام انہیں سمجھنا چاہیے, اپنا نگران, اپنا محافظ, اپنا تمام ضروریات کا پوری کرنے والا. اس لیے شوہر کا مقام بیوی کے مقابلے میں ایک درجہ بڑا ہے, اور اس درجے کو شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بیوی پر بڑا بنایا ہے, مجھے فضیلت عطا کی ہے, تو میں کیوں نہ اپنے بیوی کے تمام حقوق کو ادا کروں. اور جب ہم مرد اپنے بیویوں کے صحیح حقوق کو ادا کریں گے تو قربان جائیں ان بیویوں پر جو سمجھیں گے اپنے شوہروں کی ان قربانیوں کو, تو یقیناً اپنے گردن کو بھی آپ کے حکم پر خم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے جو اس کے اندر حکمت بیان فرمائی ہے وہ یہی کہ اگر کوئی خاتون طلاق یافتہ ہو جائے, کسی اپنی اور ان کی شوہروں کی دونوں کی باتوں کی لئے میں بہک کر کے اپنے آپ کو بگاڑ لے اور طلاق تک کی نوبت آ جائے, تو طلاق دینے کے بعد اس مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو 3 ماہ تک رکھے, اور بیوی کو چاہیے کہ کوئی بھی چیز اس سے چھپا کے نہ رکھے. اگر اس کے پیٹ کا معاملہ ہے, رحم کا معاملہ ہے, حمل کا معاملہ ہے, تو اس کو بھی وہ ظاہر کرے تاکہ پوری صفائی اس کے سامنے ظاہر ہو جائے, اور وضع حمل تک اس کا انتظار کرے. اور بیوی اور شوہر کے جو باہمی حقوق ہیں ان حقوق کو پامال نہ کرے. رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو اس آیت کی جو تقریباً جو باریکیاں ہم نے سنی ہے اس پر غور و فکر کے ساتھ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و صلی اللہ علی نبی کریم مبارک وسلم.